النینو اور لانینا دراصل سمندر اور ہوا کے درجہ حرارت کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے دو قدرتی موسم کے نظام ہیں۔ یہ دونوں بحر الکاہل میں بنتے ہیں، مگر ان کے اثرات پوری دنیا کے موسم پر پڑتے ہیں۔ بارش، درجہ حرارت، طوفان اور خشک سالی تک سب کچھ بدل سکتا ہے۔ پاکستان میں اس سال النینو کے برعکس لانینا آنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق لانینا ایک ایسا موسمی نظام ہے جو سمندر کے درجہ حرارت کو کم کر دیتا ہے، خاص طور پر بحر الکاہل کے خطے میں۔ جب سمندری درجہ حرارت معمول سے کم ہو جاتا ہے تو دنیا بھر کے موسم پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ النینو ایک موسمیاتی مظہر ہے جو بحر الکاہل کے وسطی اور مشرقی حصے میں سمندری درجہ حرارت کے غیر معمولی حد تک بڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب سمندر کا پانی گرم ہو جاتا ہے تو دنیا کے مختلف حصوں کا موسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ النینو کے دوران کئی علاقوں میں خشک سالی اور شدید گرمی، جبکہ کچھ علاقوں میں طوفانی بارشیں اور سیلاب دیکھنے میں آتے ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات عام طور پر گرمیوں میں بارشوں میں کمی اور درجہ حرارت میں اضافے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جس سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ لانینا النینو کے برعکس ایک مظہر ہے جس میں بحر الکاہل کے انہی حصوں میں سمندری درجہ حرارت معمول سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے موسم میں الٹا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں لانینا کے دوران عام طور پر بارشوں میں اضافہ، سردیوں کا دورانیہ زیادہ طویل اور درجہ حرارت معمول سے کم رہتا ہے۔ یہ نظام اکثر شمالی علاقوں میں زیادہ برف باری اور جنوبی حصوں میں نم موسم کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ طاقتور ہو جائے تو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لانینا کے اثرات پاکستان میں عام طور پر بارشوں میں اضافے، سردیوں کے زیادہ طویل اور ٹھنڈے ہونے اور شمالی علاقوں میں برف باری کے بڑھنے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جنوبی حصوں میں درجہ حرارت معمول سے کم اور موسم زیادہ نم رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2025 کے اختتام اور 2026 کے آغاز میں پاکستان لانینا کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ اس دوران بارشوں میں 30 سے 40% تک اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں۔ اس کے باعث زرعی فصلوں پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے، لیکن سیلابی خطرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب بدل کیوں رہا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین کا قدرتی توازن بگڑ رہا ہے۔ فاسل فیول جلانے، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بڑھنے اور جنگلات کی کٹائی نے فضا میں گرین ہاؤس گیسز کی مقدار خطرناک حد تک بڑھا دی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایل نینو اور لا نینو جیسے مظاہر اب زیادہ شدید، غیر متوقع اور طاقتور ہو رہے ہیں۔ کہیں سردی برداشت سے زیادہ تو کہیں گرمی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اگر انسان نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو آنے والے سالوں میں یہ مظاہر دنیا کے موسم کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ لا نینو اور ایل نینو صرف سائنس کے الفاظ نہیں، یہ دنیا کی زندگی کے دھارے کو بدل دیتے ہیں۔ ان کے اثرات ہر بر اعظم پر مختلف ہوتے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں لا نینو کے دوران مچھلیاں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ ٹھنڈا پانی غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایشیا میں بارشیں بڑھ جاتی ہیں اور کئی ممالک میں سیلاب آتے ہیں۔ افریقہ میں کہیں خشک سالی تو کہیں تیز بارشیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ امریکہ میں لا نینو کے دوران سردیاں لمبی اور سخت ہو جاتی ہیں، جبکہ یورپ میں بعض سالوں میں برف باری معمول سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہر خطے پر ان اثرات کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے، یہ دونوں مظاہر عالمی موسم کی نبض ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر لانینا مضبوط ہوا تو ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ اور شدید سردی جیسے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو پہلے سے تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے موسمیاتی تبدیلیوں نے پہلے ہی غیر متوقع بارشوں اور گرمی کی لہروں کو جنم دیا ہے۔ اگر اس سال لانینا آتا ہے تو اس کے اثرات شہری زندگی، توانائی کے نظام اور زراعت پر نمایاں طور پر محسوس کیے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق لانینا کے دوران شمالی علاقوں میں سیاحتی سرگرمیاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ برف باری کے مواقع زیادہ ہوں گے، لیکن ساتھ ہی موسم سرما میں توانائی کی طلب بھی بڑھ سکتی ہے، جس سے گیس اور بجلی کی قلت کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے مہینوں میں بدلتے ہوئے موسم کے لیے تیار رہیں۔ خاص طور پر کسانوں کو اپنی فصلوں کے شیڈول اور پانی کے انتظام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لانینا ایک قدرتی مظہر ہے، لیکن موجودہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث اس کے اثرات پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر درست حکمت عملی اپنائی جائے تو پاکستان اس نظام سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات کو کم کر سکتا ہے اور اس کے مثبت اثرات سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔